السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا جی، آج ہم جا رہے تھے سیکنڈ عمرہ کرنے کے لیے، اور آج بھی ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ تھی کیونکہ ہم جدہ میں تھے تو ہم نے میقات وغیرہ میں ہم نہیں گئے تھے۔ ہم نے احرام کی جو نیت تھی نا وہ ہم نے یہیں سے کر لی تھی، کیونکہ جدہ سے مکہ کا جو ڈسٹینس ہوتا ہے نا وہ کافی زیادہ بن جاتا ہے، تو اس لیے اس کے بعد یہ ہمارا ہوٹل تھا، یہاں پہ ہم اسٹے کر رہے تھے، تو یہ بہت اچھا بنا ہوا تھا، بہت ہی مزے کا تھا۔ اور یہاں پہ نیچے انہوں نے تھوڑا سٹنگ ایریا بنایا ہوا تھا، تو جب ہم نے کہیں بھی جانا ہوتا تھا نا تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے نیچے کچھ دیر کے لیے ویٹ وغیرہ کر لیتے تھے، کیونکہ ان کی جو پارکنگ تھی وہ تھوڑی بیک سائڈ پہ تھی۔ اس کے بعد ہمارا ٹریول بہت اچھا گزر گیا راستے میں، کیونکہ میں تو ہمیشہ ٹریول میں سو جاتی ہوں اور پھر میرا اتنا زیادہ فوکس نہیں ہوتا تھا ولاگ بنانے کے لیے، کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، مجھے بس یہ ہوتا تھا کہ میں 1-2 منٹ کا کلپ لے لوں اور میں ایڈ کر دوں، کیونکہ جب احرام کی حالت میں ہوتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ منہ سے کوئی غلط بات بھی نہ نکل جائے، ضرورت سے زیادہ موبائل بھی نہیں یوز کرنا چاہیے ویسے، تو اس لیے میں تھوڑے سے کلپس بناتی تھی اور میں سیو کر لیتی تھی کہ میں اس کو ولاگ میں ایڈ کر دوں گی۔ تو یہ اب ہم جا رہے ہیں مسجد نبوی کی طرف، اور پہلے ہم نیچے بیسمنٹ میں تھے، اور آج دھوپ بھی کافی زیادہ تھی اور یہاں پہ گرمی بہت ہی سویئر قسم کی ہوتی ہے، کافی زیادہ ہوتی ہے۔ تو میں جب گھر سے آئی تھی نا تو میں نے اپنے پاس سن بلاک رکھا ہوا تھا تاکہ میری اسکن کو ٹیننگ وغیرہ نہ ہو۔ تو یہاں پہ ہم نے نماز وغیرہ پڑھی، اور الحمدللہ اتنی زیادہ بلیسڈ والی فیلنگس آ رہی تھی۔ اور اگر آپ ایک بار بھی چلے جائیں یا بار بار جائیں، آپ کے دل میں یہی فیلنگس ہوتی ہیں کہ آپ اس جگہ پہ بار بار آئیں۔ اور بس میں نے جیسے اپنے لاسٹ ولاگ میں بتایا کہ یہاں پہ میری جو میجر فیلنگس تھی وہ یہی تھی کہ آئی مس مائی ڈیڈی، میں اپنے بابا کو بہت مس کیا، بہت زیادہ بیڈلی میں نے مس کیا۔ اور کیونکہ مجھے بہت زیادہ میرا ڈریم تھا، اور جب میں چھوٹی ہوتی تھی نا مطلب میں اتنی میچور نہیں تھی، تب میں اپنے بابا کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن اس ٹائم مجھے اتنا کچھ زیادہ پتہ نہیں تھا۔ تو اب میرا دل کرتا تھا کہ میں اب ینگ ہو گئی ہوں تو اب میں جاؤں بابا کے ساتھ، تو کچھ میموریز بنے ہیں جو مجھے یاد رہے، لیکن بس میری قسمت پہ نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ ہم نے عمرہ وغیرہ کیا، اس کے بعد واپسی پہ یہ حمل بیک لے لیا تھا ہم نے، کیونکہ عمرہ کر کے آپ کو پتہ ہے تھوڑا تھک بھی جاتے ہیں، تھوڑی اسٹرگل بھی ہو جاتی ہے، تھوڑی بندہ تھک بھی جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ آگے تھے جدہ مال میں، یہ مال آف جدہ ہے، اور واپسی پہ ہم لوگ یہاں پہ آ گئے تھے۔ اور یہاں پہ نا بیسیکلی ہمیں انویٹیشن تھا ہماری فیملی کے ہی ممبرز ہیں، میرے کزنس تھے، انہوں نے ہمیں بفے ڈنر پہ انوائٹ کیا ہوا تھا، کیونکہ جو میری ماما ہے ان کی تائی جان تھی، تو ان کی تائی جان انہوں نے اپنی تائی جان کی دعوت کی تھی اسپیشل، تو پھر وہ خود لینے بھی آئے تھے، تو ماما تو ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے چلی گئی تھی، ماما کو اسپیشل وہ پک کرنے کے لیے آئے تھے، تو ہمیں تو آدھا گھنٹہ پہلے پتہ چلا تھا، پھر جلدی سے کوئی تیار شیار نہیں ہوئے تھے۔ یہاں پہ سعودیہ میں تو آپ کو پتہ ہے ابایا ہی چلتا ہے، پھر اب میں نے ابایا پہننا، تھوڑا بہت میں نے میک اپ شیک اپ کیا، اور ساتھ میں انہوں نے کافی گرینڈ بفے کروا دیا تھا، کیونکہ انہوں نے نا اپنی جو ایک اور ان کے سسرالی ان کی فیملی آئی ہوئی تھی، اس کی بھی انہوں نے دعوت کی تھی، تو پھر ہماری 2 فیملیز ہو گئی تھی، تو ہمارا گیٹ ٹوگیدر بھی ہو گیا، پھر کافی زیادہ انجوائے بھی ہو گیا۔ اور یہ پاکستانی ریسٹورنٹ تھا، یہاں کا کھانا اتنا اچھا تھا، کوالٹی وائز اتنا مزے کا تھا، اتنا ہر چیز تھی یہاں پہ، مطلب دال چاول تھے، چکن ٹکا تھا، پاستا تھا، اور مجھے ہر چیز دیکھ کے میرا دل کر رہا تھا میں سب کچھ کھا لوں، یا اس طرح سے کروں کہ اپنے پیٹ پہ باندھ لوں کیونکہ جو فوڈی پرسن ہوتا ہے نا، یہ بات بس وہی اس بات کو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ کھانے سے ان کو کتنا پیار ہوتا ہے۔ اور مجھے تو ہر چیز اتنی مزے کی لگ رہی تھی، اوپر سے ورائٹی آف فوڈ تھی، اور ڈفرینٹ طرح کے پلیٹرز تھے یہاں پہ، ڈفرینٹ جو ٹرائفل ہوتے ہیں وہ تھے، اور پھر ہر چیز تھی، یہاں تک کہ یہاں پہ کری پکوڑا تک تھے، دال چاول، پاستا، اور ایٹسٹرا پتہ نہیں اور کیا تھا۔ تو پھر یہاں پہ ہم نے کافی زیادہ گپ شپ کی، باتیں کی، اور پھر کافی زیادہ انجوائے کیا۔ پھر ہم نے یہ والا مال گھوما، یہ مال بہت ہی اچھا بنا ہوا تھا، اور سارا یہاں پہ ایک نا انہوں نے سوئمنگ ایریا بھی بنایا ہوا تھا، وہ بھی بہت اچھا تھا، اس کی ویڈیوز میں نے بنائی، وہ ساری چیزیں میرے سے ڈیلیٹ ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہوا، مجھ سے لوک لگ گیا۔ اس کے بعد میں نے موبائل کو جب آن کیا، سب کچھ میرا سارا ہی چیزیں میرے سے ڈیلیٹ ہو گئی، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، یہاں تک کہ جو میری پہلے عمرے وغیرہ کی پکچرز وغیرہ تھی، جتنی میں نے کیپچر کی ہوئی تھی، سارا میرا ڈیٹا موبائل کا ختم ہو گیا۔ اور مجھے اس بات کا اتنا دکھ ہوا، یہ بات نا آئی فون یوزرز ہیں نا وہ سمجھ سکتے ہیں
کہ آئی کلاؤڈ جب آپ بھول جاتے ہو یا پاسورڈ بھول جاتے ہو تو پھر جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے. تو پھر میں نے مشکل سے آئی کلاؤڈ تو یاد کر لیا، لیکن اتنی زیادہ پکچرز ایسی تھی جو سائنسز نہیں ہوئی تھی اس کے اندر، موبائل کے اندر. اور یہاں پہ فائنلی میں نے ٹرائی کیا تھا کہ فائنلی میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں منچورین ٹرائی کروں گی اور ساتھ میں فرائیڈ رائس لوں گی، کیونکہ میں نے پہلے سے بھی کھانا کھایا ہوا تھا تو پھر میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کچھ کھانے کا. تو ایسے تھوڑا سا میں نے اپنے لیے یہ چیزیں لے لی، میں نے کہا بس یہی کھا لیتے ہیں، ویسے تو کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا. تو پھر یہاں پہ میں نے سب کو لا کے بھی چیزیں دی اور سب کو میں نے سرو کی. پھر میں نے ماما کو جا کے بار بار پوچھا ماما آپ کو کیا لا کے دوں، ماما آپ کو کیا لا کے دوں. اور مزے کی بات یہ تھی کہ یہاں پہ 3-4 گھنٹے بیٹھ سکتے تھے، جو کھانا ہے دل کر رہا ہے کھا لو. لیکن ہم لوگ تو مشکل سے 15 سے 20 منٹ ہم لوگ بیٹھے تھے، کیونکہ ہم تھکے اتنا ہوئے تھے. ہم نے شاپنگ وغیرہ بھی کی تھی، وہ میں آپ کو لاسٹ پہ دکھاؤں گی، وہ والا کلپ بھی میں اس پہ ایڈ کر دوں گی. ہم نے سب کو عمرہ پہ جو گفٹ وغیرہ دینے تھے وہ بھی لیے تھے. یہاں پہ چادریں وغیرہ بہت اچھی ملتی ہیں، یہاں پہ جو عبایا کی کلیکشن ہے وہ بہت اچھی تھی. تو ساری چیزیں ہم نے وزٹ وغیرہ کی، مارکیٹس وغیرہ کے. پھر ہم یہاں پہ گولڈ مارکیٹ بھی گئے، وہاں سے بھی ہم نے گولڈ کافی زیادہ دیکھا، لیکن ہمیں پسند بھی بہت آ رہا تھا. کچھ ہم نے لے لیا تھا، کچھ مطلب کچھ جگہوں سے ہم نے لیا تھا، ہر جگہ سے تھوڑی نہ لینا تھا. تو پھر ہم نے مکہ سے ہی لے لیا تھا. مکہ کے سامنے بھی ہمیں نا ریزنیبل ایک گولڈ کی شاپ مل گئی تھی، تو وہاں سے ہم نے چیزیں لے لی. اور یہاں پہ نان، اتنے دنوں کے بعد میں نے یہاں پہ نان کھایا تھا. 1-2 جگہ سے میں نے نان کھایا ہوگا، نہیں تو زیادہ. یہاں پہ ایسی روٹیاں ملتی ہیں، اتنی بڑی روٹیاں ہوتی ہیں اور کھانے کا جی نہیں چاہتا. مجھے یہاں کی روٹیاں نہیں پسند، پتہ نہیں کیوں مجھے روٹی کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا. یا تو میرا دل کرتا ہے کہ میں البیک کھا لوں، یا میرا دل کرتا ہے کہ میں KFC کھا لوں، بس یہی چیزیں میں کھاتی ہوں. تو یہاں پہ پورا ایک ہمارا فیملی ٹیبل تھا، اور پھر اینڈ پہ میں نے سب کو جلیبیاں لا کے دی، گلاب جامن لا کے دیے. بچوں نے تو خوب انجوائے کیا. اور ہمارے بچے نا میرا بھائی کا بیٹا ہے تو وہ ہمارے ساتھ گیا نا، اس نے صحیح یہاں پہ نا ٹریڈیشنل دیسیوں والا سین کریٹ کیا. اس نے کیا کیا، اس نے پوری پلیٹ اپنی نا جلیبیوں سے بھر لی. اور جتنے ریسٹورینٹ میں نے کہا سارے ریسٹورینٹ وغیرہ والوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم پنجاب سے، ہم صحیح پیور پنجابی اور دیسی. مطلب ہمارے بچے نے نا یہ والا سین کر کے نا مجھے اتنی ہنسی آئی. میں نے کہا اس نے صحیح کیا ہے کہ نا سب کو پورا پتہ چل گیا ہوتا کیا، جو بیٹھا ہوگا نا، کہ یہ پنجابی ہی ہیں، دیسی پنجابی. اس نے اتنی پلیٹ اپنی جلیبیوں سے بھری، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا، بس جلیبیاں کھائی. اس کے بعد جو میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ ہم لوگوں نے شاپنگ کی، تو ہم لوگوں نے یہاں سے ایک شاپ سے شاپنگ کی. اور یہ بھائی جو تھے نا، جو انکل تھے، ان کی پوری فیملی یہاں پہ تھی. ان کے بیٹے بھی تھے، ان کے بھتیجے بھی تھے، اور پتہ نہیں کون کون تھا. یہ لوگ لاہور سے بلونگ کرتے تھے، اور ان لوگوں نے کافی عرصے سے، تقریباً وہ کہہ رہے تھے مجھے 35-40 ایئرز ہو گئے ہیں کہ میری جدہ میں شاپ ہے. تو پھر ان سے ہم نے شاپنگ وغیرہ کی. پھر وہ کافی زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ باہر کے ملک کہیں بھی چلے جاؤ نا تو ان کو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ کوئی ان کے ایریے کا نکل آئے، ان کے ارد گرد سٹی کا ہو. تو انکل کافی زیادہ خوش ہوئے، انہوں نے بہت اچھے سے ڈیل کیا. اور یہاں پہ ماما نے ہر چیز اپنی پسند کی لی تھی. تو ماما مجھے لفٹ ہی نہیں کرا رہی تھی، ماما نے اپنی آنٹیوں، اپنی سہیلیوں کو دینی تھی. تو پھر مجھے کیا پتہ کیسی ان کی سہیلیوں کو پسند ہے. اچھا جی، آج کا ولاگ میں بس یہی پہ اینڈ کر رہی ہوں. اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگے میری تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے. اللہ حافظ.